الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستہ کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے قرباں، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، گزشتہ دنوں میں نے آپ کے سامنے نبوت کے ابتدائی 3 سال اضطراب اور احساس اور ذمہ داری کے تعلق سے باتیں پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ الرحمن نبوت کا 4تھا سال اعزاء و اقارب کو براہ راست دعوت دین، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اب نبوت کا 4تھا سال شروع ہو رہا ہے، دعوت اسلامی دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور سورۃ الشعراء کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کیجئے، اور جو اہل ایمان آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو مدعو کیا۔ اس مجلس میں حمزہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، توحید کا پیغام سنایا، پھر فرمایا، تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ اے اولاد عبد المطلب، اے عباس عم رسول، اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ رب العزت کی پکڑ سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ انقذوا انفسکم من ناری فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ سب خاموش تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں کم سن تھے، وہی اٹھے اور بولے، اگرچہ میں کم سن ہوں
مگر میں آپ کی ہر صورت میں مدد کروں گا۔ ابو لہب مذاقاً کہا لگانے لگا، اس کی ہنسی میں طنز تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس دعوت کو تو ختم ہو جانا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ دین غالب آنے کے لیے آیا ہوا ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ معزز سامعین کرام، دعوت اسلامی کے اگلے مرحلے میں اللہ رب العزت کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دیجیے، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کیجیے، یقین رکھیے کہ ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے، چنانچہ قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس حکم کے بعد اب اعلانیہ دعوت حق کا اور حق کے برملا اعلان کا وقت آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز دی یا صباح۔ یہ دشمن کے خطرے کا اعلان تھا، یہ ایمرجنسی الارم تھا۔ سنتے ہی چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، مجمع پہاڑ کے دامن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک زبردست لشکر ہے، دشمنوں کا ایک گروہ ہے، تو کیا تم اور جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ پورا مجمع بیک زبان ہو کر بولا، کیوں نہیں، ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں کیا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی انا النذیر العریان انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بلا شبہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں سخت عذاب سے پہلے اس سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ اے لوگو، اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ یہ جو تم بت تراشتے ہو پھر اس کو پوجا کرتے ہو، یہ اس قابل نہیں کہ ان کے آگے اپنی پیشانی جھکاؤ، ان سے بھیک مانو۔ یہ سن کر پورا گروہ دشمن ہو گیا۔ ابو لہب نے اپنی شقاوت کی انتہا کر دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا۔ اے محمد، آج پورا دن تمہارے لیے بربادی رہے، کیا تم نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ یہ ابو لہبی پروپیگنڈا تھا، نہ جانے کتنے لوگ اس سے متاثر ہو گئے تھے، مگر پھر دنیا نے وہ دن دیکھے کہ یہ باطل پروپیگنڈا دم توڑ گیا اور حق غالب آ کر رہا۔ آج بھی باطل حق کے خلاف پروپیگنڈا مہم جو پرجوش ہے، لیکن غلبہ حق کا مقدر ہے، نہ کہ باطل کا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے اس جملے کا نوٹس لیا اور اس کی شقاوت پر مہر لگا دی۔ فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے جو کچھ کمائی کی تھی وہ جو اس
کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے ہوئے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اکٹھا کرتی ہے اپنے گردن میں اس کی رسی لٹکی ہوئی ہے۔ یہ لگائی بجھائی کرنے والی جہنمی عورت میں جمیل تھی۔ یہ آیات سن کر غصہ کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل سامنے سے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے خلاف اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے ہے، وہ سامنے سے بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ وہ تو قابل مذمت ہے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم اس کے حکم کی تعمیل سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کے دین سے بیزار اور متنفر ہیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیف صرف اللہ عنا شتمہم یلعون مذما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ نے مشرکین کی گالی سے مجھے کس طرح بچایا، وہ لعن طعن کر رہے ہیں، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل تعریف ہوں۔ معزز سامعین کرام، اب عقیدہ توحید کی دعوت عام فضا میں گونج رہی ہے، ہر گھر تک، ہر درد تک، ہر دل اور ہر جگہ تک یہ صدا پہنچائی جا رہی ہے۔ دشت و جبل، بازار و گھر، آبادی اور ویرانہ، نشیب و فراز، گویا وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ شرک کے علم برداروں کی یہ بے چینیاں عروج پر ہیں۔ غلامان محمد اجالوں کے سفیر بنے ہوئے ہیں، ظلمتوں سے بغاوت کر رہے ہیں، حق کا چراغ جلا رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامان محمد ہیں، اجالوں کے سفیر، ہم غلامان محمد ہیں، اجالوں کے سفیر۔ ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے، مگر اس کے جواب میں ظلم و ستم کا وہ طوفان آیا جس نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے دلوں کا پیارا تھا، سب کو محبوب تھا، جسے صادق و امین کہا جاتا تھا، جسے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا تھا، اب کانٹے کی طرح چبھنے لگا ہے، اب لوگوں کی مخالفت کا مرکز بن گیا ہے۔ اس کے بارے میں نہ جانے کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، جادوگر کہا جا رہا ہے، کاہن و شاعر، پاگل اور دیوانہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتا ہے تو شور مچایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ وہ تم ہی غالب رہو۔ عین حالت میں نماز اور سجدے میں اس کے جسم پر بوجھ ڈالی جا رہی ہے، چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، راستے میں غلاظت ڈالی جا رہی ہے۔ عزیزو غور کیجئے گا، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تاکہ توحید اور حق کا راستہ رک جائے، غلاظت ڈالی جا رہی ہے تاکہ حسن کردار کی پاکیزگی اور شفافیت نہ رہے، بوجھ کے نیچے دبایا جا رہا ہے تاکہ سچائی سر نہ اٹھا سکے، گلا گھونٹ کر وحی کی آواز بلند کی جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ تھے ستم کے انداز۔ سچ کہا تھا صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد اوذیت فی اللہ ما لم یوز احد۔ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں جتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ قربان جائیے ان پر کانٹوں سے، قربان جائیے ان پر کانٹوں سے تواضع ہوئی، مگر وہ پھول برساتے رہے، گندگی ڈالی گئی مگر وہ
سماج کو پاکیزہ بنانے میں لگے رہے، ان کو بوجھ تلے دبانے کی کوشش کی جا رہی، مگر وہ انسانیت سے باطل کا بوجھ اتارتے رہے۔ کوئی بھی ظلم تشدد کی راہ نہ روک سکا۔ سلام تو کہنے پر مجبور ہوں میں کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضرات گرامی، دیکھیے یہ کون ہے جسے مکہ کے گرم پتھروں پر باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جس کی زبان سے ہر ظلم کے جواب میں صرف ایک ہی نعرہ جاری ہے، احد احد کا نعرہ؟ کیا یہ بلال نہیں ہے؟ کیا یہ وہی بلال نہیں جس کے اس کے مالک نے یہ عزت دی کہ پیغمبر علیہ السلام نے جنت میں اپنے آگے اس کے قدموں کی چاپ سنی اور اس کے جوتی کی آواز سنی؟ عزیزو، یہ کون ہے جسے آگ کی سلاخوں سے داغا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جسے آگ کے دہکتے شعلوں پر لٹایا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے سینے پر ایک پہلوان کھڑا ہے؟ یہ کون ہے جس کی پشت کی چربی سے آگ بجھائی جا رہی ہے؟ یہ کون ہے جو ہر طرح کے ظلم سہنے کے بعد بھی کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے، کافروں تم مرو پھر زندہ ہو جاؤ تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا یہ خباب نہیں ہے؟ کیا یہ وہی خباب نہیں جو ظلم ستم حد سے تجاوز ہونے کے باوجود بھی دربار رسالت میں حاضر ہوئے تھے؟ عرض کیا تھا، الا تستنصر لنا الا تدعونا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم سے پہلے اہل ایمان پر اس سے زیادہ ظلم ہو چکے ہیں۔ ان کے گوشت کو لوہے سے نکالا جلایا گیا تھا، ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، سروں سے نیچے تک ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ خدا کی قسم، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا مگر تم جلد بازی کرتے رہو۔ اور فرمائیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استقامت کی تلقین تھی، یہ جمائے رکھنے کی کا انداز تھا، یہ حوصلہ بڑھانے کی ادا تھی۔ عزیزو، دیکھو یہ کون ہے جسے مار مار کر بے ہوش کر دیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جسے پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جسے انگاروں پر تڑپایا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا یہ یاسر کے بیٹے عمار نہیں ہیں؟ کیا یہ وہی عمار نہیں ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار سر سے لے کر پیر تک ایمان سے لبریز ہے، عمار خلط اللہ الایمان ما بین قرین الی قدمہ۔ اللہ نے عمار کو سر سے پیر تک ایمان سے لبریز کر دیا ہے، ایمان کو ان کے ہر رگ، ہر خون کے ہر گوشے میں پیوست کر دیا ہے۔ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، جہنم کی آگ ان ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو